من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ نماز کن فلیکن، یہ نماز غازی عباس علمدار کے نام سے منسوخ ہے، اور حضرت عباس وہ ہستی ہیں جو کربلا کے میدان میں شہید ہوئے، اور مسلمان سبھی جانتے ہیں کہ حضرت عباس کی شخصیت کیا تھی، اور ایسا محسوس ہوتا ہے اگر ہم بک میں پڑھا جائے، تاریخی کتابوں میں پڑھا جائے، تو اس کی وجہ سے تو جو علماء حق نے لکھا ہے کہ غازی عباس کو تو پیدا ہی حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے پیدا کیا تھا، ان کے وفادار تھے، ان کے آگے ہمیشہ سر جھکا رہتا تھا، ان کے لیے کربلا کے لیے ان کو پیدا کیا، کربلا ہی میں شہید ہوئے، کربلا میں ان کے دونوں بازو کٹ گئے، اور پانی کی وجہ سے حضرت غازی عباس کا نام زیادہ مشہور تھا کہ یہی پانی لینے گئے تھے کربلا میں بچوں کے لیے، اور ان کو باب الحوائج بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ دنیا میں صرف 3-4 ہی ایسی شخصیت ہیں جو باب الحوائج ہے، ان میں سے حضرت غازی عباس کا نام بھی ہے۔ اور ان سے بہت سے یہ نہیں کہ صرف مسلمان مانتے ہیں، ان کو ہندو بھی بہت مانتے ہیں، جس طرح امام حسین کو مانتے ہیں اسی طرح غازی عباس کو ہندو بھی مانتے ہیں، اور ان سے مرادوں کے لیے دعا کرتے ہیں اپنی، اور اللہ سے فریاد کرتے ہیں کہ ان کی وساطت سے ہماری دعائیں قبول ہو، اور وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ میں نے کبھی نہیں پڑھا کہ کسی نے غازی عباس کی وساطت سے اللہ سے دعا مانگی ہو اور وہ دعا پوری نہ ہو۔ آپ یقین کریں کہ میرے ساتھ کسی زمانے میں میرے ایک ساتھ ملازم ہوتا تھا، وہ مجھے یہ کہتا تھا کہ جب بھی مجھے کوئی حاجت ہوتی ہے میں لاہور گامے شاہ چلا جاتا ہوں، غازی عباس کے علم کو پکڑ کے دعا مانگتا ہوں اور میری دعا قبول ہو جاتی ہے، جبکہ وہ جس فرقے سے تھا اس کے فرقے والے غازی عباس کو کیا امام حسین کو حضرت علی کو اتنی اہمیت نہیں دیتے تھے، اور جس فرقے سے تھا، جبکہ دوسرے اہل سنت دوسرے لوگ بڑی اہمیت دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اس کی دعائیں قبول ہوتی تھیں، اور وہ غازی عباس کہتے باب الحوائج ہی وہی ہیں، میری دعاؤں کو وہ سننے والے ہیں اور میری دعائیں ان سے پوری ہوتی ہے۔ اور اس میں شک نہیں ہے، اور ویسے بھی بہت پڑھا گیا ہے، دیکھا گیا ہے کہ یہ باب الحوائج غازی عباس علمدار ہے، وہ دعائیں ان کی وساطت سے آپ کے ضرور پوری ہوتی ہیں۔ اگر آپ زندگی میں کسی مسئلہ درپیش ہو، کوئی پریشانی ہے آپ کو، کوئی حاجت ہے آپ کو، جو حاجت دور ہی نہیں ہو رہی ہے، جو مسئلہ آپ کا دور ہی نہیں ہو رہا ہو، کوئی ایسا کہ انہونی ہو گئی ہو، کوئی خدا نخواستہ کوئی ایک مقدمے میں چلے گئے ہیں، یا دفتر میں ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں جو مشکل ترین ہو، یا میں یہ کہوں گا کہ یہ پہاڑ جتنے مسائل کیوں نہ ہو آپ کے اندر، آپ صدق دل سے آپ مانگیں گے تو آپ کی مراد اللہ میں ضرور پوری کرے گا، باب الحوائج کے صدقے سے، غازی عباس کے صدقے سے جو آپ دعا مانگیں گے وہ آپ کی دعا قبول ہو جائے گا۔ مشکل ترین سے مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی بار بار آپ نے دعا مانگی، آپ کی حاجت پوری نہیں ہوئی، تو مشکل ترین ہو گئی، آپ کو کوئی بیماری ایسی ہے گھر میں، یا کوئی پریشانی ہے والدین کی مسئلے کی وجہ سے، کسی مسئلے کی وجہ سے آپ کو آپ کی آمدن میں اضافہ نہیں ہو رہا، آپ کے مسائل پورے نہیں ہو رہے، کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، مشکلات دور ہے، بچوں کے خرچے پورے نہیں ہو رہے، کسی مقصد کے لیے بھی ہے، اس کے لیے آپ نے یہ چھوٹا سا عمل کرنا ہے، یہ 3 جمعراتیں آپ نے عمل کرنا ہے، ایک آج جمعرات مثال کے طور پہ، پھر اگلے جمعرات کو کرنا، اس سے اگلی جمعرات کو کرنا، 3 جمعرات والے دن آپ نے کرنا ہے۔ آپ نے نیت کرنی ہے، پہلے کہ آپ نے نیت کرنی ہے میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، اور یہ میری نماز ہے، حاجت آپ پڑھ رہے 2 رکعت نماز، اور تیسری رکعت میں نماز اس وقت پڑھوں گا جب میری حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ نے صبح کی طرح نماز پڑھنی ہے، جیسے آپ صبح کا نماز پڑھتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، اور 1 رکعت جو نماز آپ نے رہ گئی ہے وہ آپ نے اس وقت کے لیے رکھ لی جب آپ کا وہ مسئلہ حل ہو جائے گا، آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ تو یہ 3 رکعت نماز ہے، آپ نے 2 رکعت آپ نے پڑھ لی ہے، 1 رکعت آپ نے رکھ دی ہے کہ جب میرے یہ
مطلب کہ مسئلہ حل ہوگا تو جب میں پڑھوں گا۔ اور آپ نے صرف یہ نماز تو صبح کی طرح پڑھنی ہے، اس کے بعد نماز کے بعد آپ نے پڑھنا ہے 100 مرتبہ پڑھنا یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی القیوم، یا حی القیوم، اور اس کا اضافہ کرنا ہے ہر نماز کرنے کے بعد۔ آپ نے نماز ختم کرنے کے بعد جب آپ نے نماز ختم کر لی ہے تو آپ نے چند بار درود پاک پڑھنا، اور آپ نے 100 بار پڑھنا، 100 بار یا حی یا قیوم پڑھنا، اور 100 بار آپ نے درود سلام بھیجنا ہے، السلام علیکم یا غازی عباس، السلام علیکم یا غازی عباس، السلام علیکم یا غازی عباس۔ 100 بار آپ نے یہ پڑھنا، 100 بار آپ نے یا حی القیوم پڑھنا، اور 100 بار آپ نے درود پاک پڑھنا نماز کے بعد۔ اور پھر دعا آپ نے مانگنی ہے، اور آپ نے دعا اس طرح مانگنی ہے، پروردگار تجھے واسطہ ہے حضرت عباس کے کٹے ہوئے بازو کا، میری دعاؤں کو قبول فرما، میری حاجت کو پورا فرما۔ حضرت عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا آپ نے واسطہ دینا ہے اللہ میاں سے کہ پروردگار حضرت غازی عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا واسطہ میری یہ مشکل کو دور فرما دے۔ آپ نے صدق دل سے آنسوں کے ساتھ، اگر آپ کی جتنی بڑی وہ حاجت ہے، جتنی بڑی آپ کو وہ پریشانی ہے، اتنی اس سے بڑھ کر آپ نے آنسوں کے ساتھ اللہ میں سے مانگنا ہے کہ اللہ میں حضرت غازی عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کے صدقے سے میری مشکل کو دور فرما۔ آپ دیکھیں آپ کی مشکل کیسے نہ دور ہوگی، اول تو پہلی جمعرات کو دور ہو جائے گی، پھر آپ سے دوسری جمعرات بھی آپ نے یہی پڑھنا ہے، اور تیسری جمعرات تو آپ کی مراد پوری ہوگی۔ اب اگر آپ نے یہ 3 جمعراتیں پڑھ لی اور آپ کا مسئلہ حل ہو گیا، تو آپ نے اس مسئلے کے حل ہونے کے بعد 3 رکعت نماز پڑھنی ہے، جو آپ نے ایک رکعت نماز چھوڑی تھی، تو 3 رکعت نماز آپ نے پڑھنی ہے۔ تین جمعراتیں پڑھی ہے نا، تو 3 جمعراتیں 2 دفعہ پڑھ لی، ایک ہی دفعہ رہنے دیا آپ نے، تو آپ نے وہ 3 جمعرات اس کو پورا کرنا اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند ہے اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اس کو سبسکرائب کیجئے۔